أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقد خرج منه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو ایک مکمل نظام کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر ایک بہت خوشنما باغ ہو تو اس وقت تک اس میں سرسبزی اور شادابی نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے اندر خود بخود اگ آنے والی جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں ان کو صاف نہ کر دیں۔ کسی کپڑے کو آپ کتنا بھی دھو لیں اس وقت تک اس پر چمک نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے پکے والے داغ اور دھبے دور نہ کر دیں۔ کسی برتن پر آپ کتنی ہی کلی کریں اس وقت تک وہ چمک نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر کے زنگ کو اور داغ دھبوں کو مانج کر آپ صاف نہ کر دیں۔ اسی قانون پر اشرف المخلوقات انسان کو سمجھیے کہ انسان رفعت کو، بلندی کو، اونچے مرتبوں کو صرف اچھے کاموں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، کسی اونچے مرتبے تک نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر جو برائی کے مادے ہیں، جو اس کے اندر ہوائے نفس ہے، حرص ہے، لالچ ہے، شہوت ہے، جاہ پرستی ہے، خود پسندی ہے، انانیت ہے، شہرت کا طالب، پیسے کا طالب، مادے کا طالب، جب تک یہ سب چیزیں اس کے اندر سے ختم نہیں ہوں گی تو صرف چند اچھے کاموں کے ذریعے سے یہ اچھائیوں اور بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پورا ایک نظام وضع فرمایا ہے۔ وہ نظام کیا ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو کہا جاتا ہے کرو اور کچھ ایسے کام ہیں جنہیں کہا جاتا ہے چھوڑ دو، مت کرو۔ ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تخلیہ یعنی خالی کرنا، اور ایک ہوتا ہے تحلیہ یعنی بھرنا اور مزین کرنا۔ یہ جو شریعت اللہ رب العزت نے ہماری طرف نازل کی ہے، اس شریعت میں بھی دو چیزیں ہیں۔ اس میں کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کرو، کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ فرماتے ہیں نہیں کرو۔ جن کاموں کو کہا جاتا ہے کرو وہ ہیں افعال، جن کاموں سے منع کیا جاتا ہے وہ ہیں تروک، جن کاموں کا حکم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں امر، جن کاموں سے منع کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں نہیں۔ اچھائی کی وہ باتیں جن کے کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے اس کا اصطلاحی معنی جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے اسے کہتے ہیں معروف، اور جن برے کاموں سے اسلام روکتا ہے اسے کہتے ہیں منکر۔ جب اسلام کہتا ہے نماز پڑھو تو یہ معروف ہے، جب اسلام کہتا ہے قرآن پڑھو معروف ہے، جب اسلام کہتا ہے سچ بولو معروف ہے، جب اسلام کہتا ہے سود مت لو، جھوٹ مت بولو، قتل مت کرو، زنا مت کرو تو یہ منکر ہے۔ یہاں پر معروف کا حکم دیا جاتا ہے یعنی امر کیا جاتا ہے، اور جو منکر ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ تو جتنی باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے اچھائی کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں معروف ہیں، اور جن باتوں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے وہ ساری کی ساری باتیں منکر ہیں۔ یہیں سے وہ مشہور زمانہ تبلیغی اصطلاح نکلتی ہے جسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہی چیز امت سے کہی گئی اور نبیوں کے بارے میں کہی گئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَأْمُرْ، اور نیکی کا حکم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا یعنی اچھی باتوں کا حکم کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روک دو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روک دینا اور اس راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اور پھر اس پر ڈٹے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا اسلام حکم کرتا ہے وہ ہے معروف، اور جس سے منع کرتا ہے وہ ہے منکر۔ معروف جس کا حکم کیا گیا، نماز پڑھو، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا
تو جن کاموں کا حکم کیا جا رہا ہے وہ کام خیر کو حاصل کرتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو حصول خیر کا نظام متاثر ہو جائے گا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ گندے کام ہیں، وہ ہے دفع شر، شرور کو دور کرنا، اگر ان کاموں سے نہیں بچا تو دفع شر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ یہاں دو نظام چل رہے ہیں، ایک ہے حصول خیر، خیر کو حاصل کرنا نماز کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، دیانت کے ذریعے، امانت کے ذریعے، ایک ہے شر کو دفع کرنا، بری باتوں کو خود سے دور کرنا۔ وہ کیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بچو، بددیانتی سے بچو، فحشاء سے بچو، جتنے برے کام ہیں ان سب سے بچو۔ تو دو نظام ہیں، ایک ہے حصول خیر کا اور ایک ہے دفع شر کا۔ تو حصول خیر کا جو نظام ہے اسے کہا سچ بولو، نہیں بولتا، یہ ہے اثم، گناہ، اور اسے کہا سود مت لو، سود لیتا ہے، سود لینا گناہ نہیں ہے، سود لینا گناہ نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا باریک بینی سے سمجھیے گا، اثم گناہ، اسے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم دیا، اس نے حکم پہ عمل نہیں کیا، یہ ہے اثم یعنی گناہ۔ اسے کہا لا تأکلوا الربا، سود مت لو، یہ باز نہیں آیا، اس نے سود لیا تو یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جس چیز کا حکم دیا جائے اور آپ اس بات کو نہ مانیں، وہ گناہ ہوتا ہے۔ جس بات سے منع کیا جائے اس کے باوجود اس کا ارتکاب کریں، شریعت میں وہ صرف گناہ نہیں ہے، اسے اللہ فرماتے ہیں عدوان، یہ بغاوت ہے، بغاوت، یہ گناہ سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے کے پورے نظام کو جو انسانیت کی طرف اتارا ہے، جس میں کہا معروف کرو، منکر چھوڑ دو، اگر تم معروف نہیں کرو گے یہ اثم گناہ ہے، اگر تم منکر کا ارتکاب کرو گے باز نہیں آؤ گے تو یہ کیا ہے، یہ عدوان ہے، یہ بغاوت ہے۔ اور فرمایا دیکھو آپس میں مل کر نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور جو برائی کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اس سارے کے سارے نظام کو دو معجزانہ جملوں میں اللہ رب العزت نے سمیٹ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، بر کہتے ہیں نیکی کو، شریعت جتنے اچھے کاموں کا حکم کرتی ہے، شریعت کا حکم کرنا، امر کرنا، وہ کہلاتا ہے معروف۔ نماز ایک بڑا اچھا کام ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن آپ پڑھتے ہی نہیں۔ اب آپ نے پڑھنا شروع کر دی، جب پڑھنا شروع کر دی پریکٹیکلی اس کام کو کر لیا، اس کو کہتے ہیں برن، نیکی۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، نبی نے کہا سود کو چھوڑ دو، آپ نے واقعی چھوڑ دیا۔ ایک ہے منع کیا، منع کرنے کو کہتے ہیں نہیں، نفی، آپ نے پریکٹیکلی واقعی چھوڑ دیا۔ یہ جو چھوڑ دیا ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ، نیکی کو کرنا یہ برن کہلاتا ہے، اور برائی کو چھوڑ دینا اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ متقی نہیں ہے، اس کو شریعت کہتی ہے بارن، یہ نیکوکار ہے، اور ایک آدمی وہ گناہوں سے بچتا ہے، شریعت اس کو کہتی ہے یہ متقی ہے، یہ تقوی پر ہے۔ ایک ہے بارن نیکوکار، دوسرا ہے متقی یعنی پرہیزگار۔ تو آپ کو دونوں بننا ہے، آپ کو نیکوکار بھی بننا ہے، جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے باز آنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو نیکی کے جتنے کام اللہ رب العزت نے کہے کرو وہ ہے برن، اور جن کاموں سے منع کیا گیا وہ سارے کے سارے کاموں سے واقعی رک جانا، وہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں پہ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم، گناہ پہ تعاون نہ کرو۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک چیز کو حکم دیا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، عدوان پہ بھی تعاون نہ کرو۔ عدوان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے منع کیا سود نہیں لینا، یہ سود لے رہا ہے، یہ لاٹریاں لگا رہا ہے، یہ جوئے کھیل رہا ہے، یہ شرابیں پی رہا ہے، اس پہ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، اور تعاون کر کے کہتے ہیں ہم تو یاری نبھانے والے ہیں، ہم تو دوستی اللہ منع کر رہا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نہ گناہ پہ تعاون کرو اور نہ تم بغاوت پہ تعاون کرو۔ اب
یہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو کہا جا رہا ہے اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ یہ صرف انسانوں کو کیوں کہا گیا؟ جانوروں کو کیوں نہیں کہا جا رہا؟ شیر سے کیوں نہیں کہا جاتا اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو؟ صرف انسان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اچھائی کرنے کا مادہ انسان میں ہے، برائی سے بچنے کا مادہ انسان میں ہے۔ اگر ایک بہت خوبصورت نظام دیا، وہ نظام لفظوں میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ اس نظام پہ عمل کرنے کی صلاحیت، استعداد، قوت، ایبلٹی رکھتے ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک شاندار نظام ہے؟ نظام صرف لفظوں سے نہیں بنتا، نظام وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل ہو، جو عمل میں آ سکے۔ تو یہ انسان وہ چیز ہے، وہ مخلوق ہے کہ اگر یہ انسان اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ نیکی کے کاموں کو کرے گا، اللہ رب العزت اس کے مقام کو اٹھائیں گے۔ اگر یہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر کے برے کاموں سے رک جائے گا، پرہیزگار بنے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیں گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کے اندر یہ دو قوتیں موجود ہوں، نیکی کرنے والی بھی، نیکی کو قبول کرنے والی بھی، برائی کو روکنے والی بھی، برائی کو دور کرنے والی بھی۔ اب سنیے، وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو زمین بنی ہوئی ہے نیکی کی، جیسے آپ کپڑے کو رنگ دیتے ہیں تو کپڑا رنگا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس میں پھٹکڑی نہ ملائے کلر میں، ورنہ وہ کلر اڑ جائے گا۔ پھٹکڑی کلر کی زمین ہے، دنیا کی کوئی بھی خوشبو ہو اس کی زمین بنتی ہے تل کا تیل، تل کے تیل میں وہ خوشبو ملائی جاتی ہے، پھر وہ خوشبو بنتی ہے۔ تو ایک زمین ہوتی ہے جس کے اوپر آ کر ایک چیز ٹھہر جاتی ہے۔ تو نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر، اس کی ایک زمین ہے انسان کے اندر، اور وہ زمین کیا ہے؟ اس زمین کا نام ہے امانت۔ امانت وہ مادہ ہے کہ جب انسان میں ہوتا ہے تو انسان خیر کو قبول کرتا ہے، اور ایک زمین ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، ایک قوت ہے جو انسان کو برائی دیکھ کر وہ رک جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، منقبض ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس قوت کا نام ہے حیا۔ حیا 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 برائی سے روکتی ہے، اور امانت خیر کی زمین بنتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور حیا جو زمین بنتی ہے برائی سے رکنے کی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت وفی روایت فاصنع ما شئت، جب تیری حیا مر جائے پھر جو چاہے کرتا۔ پھر کیا؟ تو انسان میں دو چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ وہ امانت رکھی ہے۔ امانت کیا کرتی ہے؟ امانت وہ زمین ہے جو نیکی کے کاموں کو قبول کرتی ہے۔ جب امانت دار ہوگا، جب دیانت دار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوئے، کوہ صفا پر، آپ نے کہا میں نے تم میں 40 سال گزارے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا جربناک مرارا فوجدناک صادقا وامینا، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، آپ کو ہمیشہ امانت دار پایا۔ وہ زمین جو خیر کے کاموں کو قبول کرتی ہے، وہ مضبوط زمین، اس کا نام امانت ہے۔ اور اگر امانت ختم ہو جائے تو خیر کے کاموں کو تو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب کوئی آدمی خیر کو قبول ہی نہ کرے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں اندر نہیں جا رہا، الٹی ہو رہی ہے، آپ ڈبل روٹی کھلا رہے ہیں الٹی، آپ پانی پلا رہے ہیں الٹی، آپ دلیا کھلا رہے ہیں الٹی، اندر معدہ قبول ہی نہیں کر رہا، نماز قبول نہیں، سچائی قبول نہیں، اچھی بات قبول نہیں، والدین کی اطاعت قبول نہیں، مسجد کی طرف جانا قبول نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قبول نہیں، بدماشی سے رک جانا قبول نہیں۔ اس کا مطلب ہے امانت کی قوت مر چکی ہے۔ امانت کی قوت اگر مر جائے تو اس کے مقابلے اور ضد میں ایک اور قوت آ کر کھڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ یہ فتنہ ہے، یہ خیر قبول ہی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک عامر ابن حشام ہے، آپ نے پردہ پکڑ کے دعا مانگی، ان میں سے ایک آ گیا اور دوسرا 1000 کا لشکر لے کر بدر میں مقابلے پر آ گیا۔ آپ اس انسان کی گردن کیوں مار رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں قتل کرتے ہیں؟ قتل کرنے کا مقصد انسانوں کو مارنا نہیں ہوتا، جہاد کا مقصد وہ گردنیں اتارنا نہیں ہوتا۔ جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان کے ساتھ قتال کرو، کب تک؟ اس وقت تک جب
تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ وہ آدمی ہوتا ہے خیر کی بات قبول ہی نہیں کرتا، امانت مر چکی ہوتی ہے، زمین خراب ہو چکی ہوتی ہے، دنیا کا سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ 80 مرتبہ دروازے پر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ تو ایک دفعہ جائیں تو کافی ہے کہ انسان قبول کر لے۔ اس کی زمین ختم ہو گئی، امانت مر گئی، جب امانت مر گئی تو اس کے مقابلے میں جو قوت زندہ ہے اس کا نام ہے فتنہ۔ اب یہ بن گیا فتنہ، یار یہ نہیں، یہ بڑا فتنہ آدمی ہے، یہ فتنے کی بات کرتا ہے، یہ بڑا فتین ہے۔ اب جب یہ فتنہ بن گیا، زمین امانت رہی نہیں، خیر قبول کر سکتا ہی نہیں، تو کرے گا کیا؟ خود تو ہدایت سے دور ہے، یہ اس کو بھی روکے گا، اس کو بھی روکے گا، اس سے ساز باز کرے گا، وہاں جماعت بنائے گا، یہ مسجدیں بند کرائے گا، یہ تراویح بند کرائے گا، یہ اعتکاف بند کرائے گا، یہ جمعۃ الوداع بند کرائے گا، یہ لاک ڈاؤن کر دے گا۔ ہاں جب بات آئے گی فتنے کی، یہ پورے کے پورے ہزاروں لاکھوں کا جلوس گزروا دے گا، یہ کنٹینر لگا دے گا، اس میں امانت مر چکی ہے، اس کا فتنہ زندہ ہے۔ اور جہاں فتنہ ہو وقاتلوہم وقاتلوہم وقاتلوہم، لڑو ان سے حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ دور ہو جائے۔ جب فتنہ ختم ہوگا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ یہ فتنے ہیں، یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، جب یہ فتنے دور ہو جائیں گے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا کا سارا دین وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے۔ دوسری طرف برائی کے کاموں سے روکنا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روک دو، برائی کے کاموں سے روک دو۔ برائی کے کاموں سے رکنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ رک جانا، سکڑ جانا، سمٹ جانا، لڑکی نہیں یار، شراب نہیں یار، چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اندر سے روک رہی ہے؟ ایک زمین ہے، اس زمین کا نام ہے حیا، اس زمین کا نام ہے حیا۔ وہ حیا پھٹکڑی کی طرح ہے، وہ حیا تل کے تیل کی طرح ہے، جہاں برائی کی طرف جائے گا طبیعت اس سے منقبض ہو جائے گی۔ حیا کی طاقت کو، حیا کی قوت کو طاقتور کرنا ہے، امانت کو طاقتور کرنا ہے، اس کے مقابلے میں فتنے کی آگ کو بجھانا ہے۔ حیا کے مقابلے میں ایک چیز ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا بات کر رہا ہے، اللہ بے حیا چپ ہو جا، میں باپ ہوں تیرا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیوں؟ حیا مر چکی ہے۔ یا یہ بڑا بے حیا آدمی ہے، اس سے بات مت کرنا، اس کے دیدوں کا پانی مر چکا ہے، اس کی آنکھوں میں پانی نہیں ہے، یہ کسی کی حیا نہیں کرتا، یار اس میں تو شرم لحاظ ہی نہیں ہے بڑے چھوٹے کا، کیوں؟ قوت مر چکی ہے اندر سے، وہ جو روکتی تھی باپ کے سامنے کھڑا ہونے سے، ماں کے سامنے بدتمیزی سے، برائی کے کاموں سے روکنے کی قوت کا نام حیا ہے، اس کی حیا مر گئی۔ حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، یہی تو آخری آڑ اور باڑ ہے، جب تیری حیا مر جائے پھر تو جو چاہے کرتا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حیا کے مقابلے میں ایک قوت ہے، وہاں امانت کے مقابلے میں فتنہ تھا، امانت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ فتنہ بن جائے گا۔ یہاں حیا نہیں ہوگی تو اس کے مقابلے میں جو ہے اسے کہتے ہیں فحشاء، بے حیائی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، منکر بھی سمجھ میں آیا، فحشاء بھی سمجھ میں آیا، حیا بھی سمجھ میں آئی، امانت بھی سمجھ میں آئی، امر حکم کرنا سمجھ میں آیا، نہیں رک جانا سمجھ میں آیا، مامورات یہ کرو سمجھ میں آیا، متروکات منہیات ان سے رک جاؤ سمجھ میں آیا۔ تو جتنے مامورات ہیں، جتنے معروفات ہیں وہ ساری نیکیاں ہیں، جتنے منکرات ہیں، جتنے متروکات ہیں، جتنی منہیات ہیں، اس سب کو کہتے ہیں بدی، گناہ۔ اگر جس کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے، یہ اثم گناہ ہے، جس سے روکا اس کے باوجود ارتکاب کر رہے ہیں، اسے بغاوت کہتے ہیں۔ جو چیز نیکی کو قبول کرتی ہے اسے امانت کہتے ہیں، جو برائی کے کاموں سے روکتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ جب امانت مر جاتی ہے تو فتنہ آ جاتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو فحشاء آ جاتا ہے۔ اب ان کو برباد کرنا ہے،
یہ امانت دار نہ رہیں۔ ان کے نبی نے پہلا دعویٰ پیش کیا تھا تو لوگوں نے بے ساختہ کہا تھا جربناک مرارا فوجدناک صادقا وامینا، بارہا آزمایا، آپ کو سچا پایا، آپ کو امانت دار پایا، ان کو بددیانت بنا دو، ان کو چور بنا دو، ان کو کرپٹ بنا دو، جو حکمران بناؤ، جو چیئرمین بناؤ، جو ایم این اے بناؤ، جو ایم پی اے بناؤ، حتیٰ کہ جو جنرل بناؤ، کرنل بناؤ، بریگیڈیئر بناؤ، یونین کونسل میں لاؤ، حتیٰ کہ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین لاؤ، ان کو پتہ ہے بددیانت ہے، ان کو پتہ ہے چور ہے، روز بڑی بڑی رپورٹیں آتی ہیں، کھربوں کا غبن ہو گیا۔ آپ فوج کے خلاف پاکستان میں بات کریں، اگلے دن آپ کی گردن پکڑی جائے گی، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ یہ جو کھربوں روپے لوٹ رہے ہیں، کیا فوج کو نہیں پتا؟ فوج ان کو کیوں نہیں روکتی؟ یہ پوری دنیا کا عالمی نظام ہے۔ جو برے لوگ ہیں ان کو آگے لاؤ، جو اچھے لوگ ہیں ان کو پیچھے کرو۔ جب اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال بنیں گے، اور الناس علی دین ملوکہم، حضور نے فرمایا لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب یہ کرپٹ، وہ کرپٹ، وہ کرپٹ، تو اب یہ دفتر میں کرپٹ، یہ اپنی کمپنی میں کرپٹ، پولیس والا روڈ پہ کھڑا ہوا کرپٹ، وہ یو پی پہ کھڑا ہوا کرپٹ، یہ 2 منٹ پہ کھڑا ہوا کرپٹ، پورا کا پورا معاشرہ کرپٹ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دیانت مر گئی۔ جب دیانت مر گئی، جتنے مرضی بھاشن دے دو، جتنی مرضی تقریریں کر دو، وہ زمین مر گئی جو خیر کی زمین ہے، جو خیر کی بات کو لیتی ہے، دیانت ختم ہو گئی۔ دوسرا کام، برائی کے کاموں سے رکنا ہے۔ برائی کے کاموں سے کون سی چیز روکتی ہے؟ برائی سے حیا روکتی ہے۔ سب سے پہلے مخلوط نظام تعلیم لاؤ، لڑکی سے حیا ہے، لڑکی کو مرد سے حیا ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دونوں کو بچپن سے اکٹھا بٹھا دو، لباس کو کم کر دو، تصویریں دکھاؤ، فلمیں دکھاؤ، گانے سناؤ، ڈرامے دکھاؤ، وہ سب کچھ کر دو کہ جب وہ بالغ ہو تو اس کے لیے لڑکی، تعلقات، دوستی، فون، گپ شپ، تصویریں، واٹس ایپ، بال کٹی لڑکیاں، فیشن والی، فحاشی والی، عریانی والی، گندے کام، گندی تصویریں، گندے ویڈیو، یہ سب کا سب عام ہو جائے۔ جب یہ عام ہو جائے گا تو حیا مر جائے گی۔ جب حیا مر جائے گی تو معاشرے میں برائی عام ہو جائے گی، اور جب یہ برے بن جائیں گے، جب یہ خیر کی بات کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت ان سے روٹھ جائے گی۔ اور یہ نہ پڑھائی میں اچھے، نہ شکل میں اچھے، نہ عقل میں اچھے، نہ طاقت میں اچھے، نہ اتحاد میں اچھے، نہ قوت میں اچھے۔ اگر یہ اچھے ہیں تو کس چیز میں اچھے ہیں؟ یہ سجدے میں گرتے ہیں، یہ روتے ہیں، ان کا رب ان کی مدد کو آ جاتا ہے۔ ان کی دیانت مار دو، ان کی حیا ختم کر دو، ان سب کو بددیانت فتین بنا دو، ان سب کو بے حیا فحشا کا مریض بنا دو۔ جب مریض بنا دو گے تو کیا ہوگا؟ ان کا اللہ ان سے روٹھ جائے گا، ان کی دنیا بھی ذلیل، ان کی آخرت بھی ذلیل۔ اگر حیا چاہیے تو کیا کریں؟ فرمایا دیکھو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو تمہیں بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس نماز کی طرف آ جاؤ۔ تھوڑا سا مزید آگے بڑھیے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا باغ اس وقت تک اس میں بہار نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو خس و خاشاک ہیں، جو گندی چیزیں اگ کے آ گئی ہیں، اس کو صاف نہ کر دیں۔ کوئی کپڑا چمک نہیں سکتا جب تک کہ اس کے داغ کو ختم نہ کر دیں۔ کسی برتن پہ قلی رنگ نہیں لا سکتی جب تک کہ اس کے زنگ کو ختم نہ کر دیں۔ اس وقت تک یہ انسان یہ نمازیں پڑھتا رہے، یہ قرآن پڑھتا رہے، یہ نیکیاں کرتا رہے، یہ حج کرتا رہے، یہ عمرے کرتا رہے، یہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رفعت اور بلندی کو، کسی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے اندر سے برائیاں کھرچ کھرچ کر نکالی نہ جائیں، پتیلی کا زنگ اتارا نہ جائے، کپڑے کے داغ اتارے نہ جائیں، باغ کی جڑی بوٹیاں کھرچ کر نکالی نہ جائیں، اس کے دل سے تکبر نکالا نہ جائے، انانیت نکالی نہ جائے، خود پسندی نکالی نہ جائے، حب جا نکالا نہ جائے۔ جب تک اس کے اندر سے یہ نفسانی بیماریاں نکلیں گی نہیں، اس وقت تک یہ قرآن پڑھے گا، تھوڑا سا اثر ہوگا، باہر نکلے گا غائب، یہ بیت اللہ جائے گا روئے گا، باہر نکلے گا سب غائب، یہ کھڑا ہوگا اونچی اونچی آواز سے رب کو پکارے گا، اس پہ 5 منٹ بڑا حاجیوں والا اثر رہے گا، باہر نکلے گا پھر غائب۔ کیوں غائب؟ اس کے اندر کی دل کی بیماریاں مری نہیں، اس کے اندر کی جڑی بوٹیاں گندی نکلی نہیں، اس کا زنگ نکلا نہیں، اس کے داغ ہٹے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت جو انسان کی طرف آتی ہے وہ 2 چیزوں کو پیرالل، بالکل برابر لے کے چلتی ہے۔ ایک طرف وہ انسان
کو لے کر چلتی ہے نیکی، خیر، بھلائی، اللہ کے قریب ہونا، اور دوسری طرف شیطان سے دور، نفس سے دور، گناہوں سے دور، سود سے دور، جھوٹ سے دور، ظلم سے دور، قتل سے دور، ان چیزوں کو دور کرتا جائے گا تو یوں کر کے اوپر کی طرف اٹھتا چلا جائے گا۔ یہ مہینہ ہے رمضان المبارک، رمضان اور قرآن دونوں ایسے لازم و ملزوم ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات کہاں آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے۔ اب اس کے اندر رات کو کھڑا کیا، رمضان شروع ہوا، کھڑے ہو جاؤ، کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ نماز یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس میں 40 سجدے ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، 30 روزے رکھے، اللہ نے فرمایا 10 اور رکھ موسیٰ، 40 پورے کر۔ انبیاء کو نبوت ملتی ہے جب وہ 40 سال کے ہوتے ہیں۔ یہ جو پیروں نے چلہ نکالا یہ یہیں سے نکالا۔ 40 کے عدد کو ایک خاص دخل ہے طبیعت کے تغیر میں۔ تبلیغ میں کہتے ہیں جب تک پورا چلہ نہیں لگائے گا نا تب تک اس کی طبیعت پہ صحیح معنوں میں اثر نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد ذرا اس پہ اثر آئے گا۔ تو چلہ 40 رکعتیں، 20 سجدے، 40 سجدے کرائے۔ ان اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں گویا اللہ کے پیروں پر اس نے اپنا سر دھرا ہوا ہوتا ہے۔ 40 سجدے کرے گا تو رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اس کو وصول حاصل ہو گیا، وصل، یہ وہاں تک پہنچ گیا۔ پہنچ تو گیا، بادشاہ کے دربار میں تو صفائی کرنے والا جمعدار بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن وصول کے بعد جو قبول اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قبول اصل چیز ہے وہ حاصل ہوتی ہے وزیر اعظم کو۔ اب یہاں پر قرآن ہے، اس قرآن کو پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اوپر سے آواز آئی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اوپر سے آواز آئی اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، اوپر سے آواز آئی مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوپر سے آواز آئی ھذا ما بینی و بین عبدی اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وقد خرج منہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کی ذات اقدس کا حصہ ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست علمی مسئلہ چلا ہے امت مسلمہ میں، قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ساری کی ساری فانی ہے، قرآن پہ فنا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ایک دن اڑ جائیں گے یوں کر کے، مصحف خالی رہ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود قیامت میں موجود ہوگا۔ حافظ سے کہا جائے گا اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا ورتقی، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا جیسا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اور وہ میدان جہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا وہاں اللہ رب العزت خود سورہ رحمان کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ تو یہ کلام اللہ ہمیشہ موجود رہے گا، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات اقدس کا حصہ ہے۔ تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وقد خرج منہ، اس کی ذات اقدس سے نکلا ہے، اس کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام تم پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اب یہ قبول کے ساتھ، وصول کے ساتھ قبول ہونا شروع ہو گیا۔ تم یہاں کہہ رہے ہو، وہ وہاں سے آواز دے رہا ہے، تم یہاں سے بولتے ہو، وہاں سے جواب آتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، اس کے بہت قریب ہو جاتے ہو، واسجد واقترب، سجدے کرتا جا، قرب کے منازل پر چڑھتا چلا جا۔ یہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے معروف، یہ ہے امر، یہ ہے کرنے کے کام، یہ ہے نیکیاں۔ اب آ گیا دن، شریعت دو چیزیں لے کر آتی ہے، کچھ کام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا کرو، کچھ کام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا نہیں کرو۔ یہ 11 مہینے مست رہتا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے 1 مہینے کا خاص کورس نکالو، اس کورس کے اندر اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ بند کرو، بیڑیاں ڈالو، وسلسلت الشیاطین وصفدت الشیاطین، اور جہنم کے دروازے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کرو، شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑو، اندر پھینک دو۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ سرکار میرے ساتھ یہ نفس لگا ہوا ہے، یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ تیرا نفس
दो ही चीज़ें हैं, एक पेट है, एक उसके नीचे वाला गरनेट है। ये दो ही चीज़ें हैं जो इंसान को तंग कर रही होती हैं। फरमाया पेट, इसका दाना पानी बंद करो, इसकी ग़िज़ा बंद करो, इसको भूखा रखो। हराम नहीं, हराम नहीं, हलाल बंद करो। खाना बंद, पीना बंद, बीवी बंद, हलाल रिश्ते बंद। कल तक ग़ीबत चुगली का खबरदार, हलाल से रोज़ा रखा है, हराम से भी रोज़ा रखो। रमज़ान करता क्या है? ये भूखा क्यों रखवाता है? तरावी में क्यों खड़ा करता है? कुरान क्यों पढ़वाता है? मुसलमानों समझो इसको, रमज़ान की आमद का मकसद क्या है? जहाँ पर बात की रोज़े की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़े क्या करते हैं? खाना बंद, पीना बंद, जायज़ रिश्तेदारियाँ बंद, जायज़ ताल्लुक़ात बंद। ये क्या है? ये वो काम जिनको छोड़ना है, जिनको छोड़ना है, जो मनहियात हैं, जिनसे दूर जाना है, तो इसकी मश्क करो। हराम तो हराम, हलाल को छोड़ने की मश्क। ठंडा पानी, खजूरें, दुनिया जहान की नेमतें, बैठा हुआ है। किस लिए बैठे हो? वो मालिक, उसका नाम गूंजेगा, आवाज़ आएगी अल्लाहु अकबर, तब खाऊंगा। ये मश्क कराई जा रही है। दिन में तकवे की मश्क, छोड़ने की मश्क, इसको रगड़ा जा रहा है। जड़ी बूटियां निकाली जा रही हैं। खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, रिश्तेदारियां जायज़ हैं छोड़ दे, दूर हो जा, और ग़ीबत छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, आँख की हिफाजत कर, हलाल खाइयो। ये सारा का सारा दिन में रगड़ दिया सरकार, ये रगड़ दिया। बोला अब लाओ, अब इस पे कुरान की कली करेंगे, इस पे सजदों की कली करेंगे, इस पे तरावीह की कली करेंगे, अब इस पे तहज्जुद की कली होगी, अब इस पे ज़िक्र की कली होगी। रात के अंदर मारूफात, नेकियां करने के काम, उनको असल रखा। जो छोड़ने के काम थे वो ज़िमनी रखे। जितनी देर नमाज में खड़ा है सारे काम छोड़े हुए हैं। और दिन के अंदर सुबह से शाम तक छोड़ने को असल रखा। खाना पीना, ताल्लुकात, ये वो गुनाह फला सब छोड़ दो, उसमें छोड़ना असल है। दिन में तक़वा है, दिन में तख लिया है, और रात में तह लिया है, मुज़य्यन किया जा रहा है। रात में क्या कर रहे हैं? रात में इसके ऊपर कली हो रही है, रात में रंग हो रहा है, रात में जो सब कुछ करने के बाद अब ये सेट हो गया, अब इसको जमाया जा रहा है। अगर ये दाग धब्बे न धोए जाते, इससे ये तकवा न कराया जाता, ये चीज़ें न छुड़वाई जाती, तो तरावी में ये ऐसे ही चल जाएगा। हाँ, जिस आदमी ने वाकई दिन में सही रोज़ा रखा, जिसने वाकई गुनाह छोड़ दिए, जिसने वाकई रोज़े के पर सही मानों में अमल किया, तरावी और कुरान और तहज्जुद और ज़िक्र उसको फ़ायदा देगा। अब इससे क्या होगा? 40 सजदे, इतनी सारी नमाज, ये क्या करेगी? ये हया की क़ुव्वत को ताकतवर कर देगी। और हया क्या करेगी? वो बुराई के कामों से रोक देगी। और दूसरी तरफ इसमें दियानत आएगी। दियानत कैसे आएगी? दियानत कैसे आएगी? मेरा रोज़ा है, आपका रोज़ा है? हाँ मेरा रोज़ा है। हमें क्या पता आपने वॉशरूम में पानी पिया या नहीं पिया? हमें क्या पता आपने छुप के पिया या नहीं पिया? नमाज तो पढ़ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, तरावी तो सबको नज़र आ रही है। रोज़ा सिर्फ एक को नज़र आ रहा है, और वो कौन है? वो रब्बुल आलमीन है। ये उसको पता है कि इसका रोज़ा है या नहीं। जब उसको पता है तो उसने नमाज के बारे में नहीं कहा, कुरान के बारे में नहीं कहा, हज के बारे में नहीं कहा। ये रोज़ा, ये सिर्फ मेरे और बंदे का राज है। अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, दुनिया के सारे पैमाने हटा दो। व अना अजज़ी बिही, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। और एक रिवायत है, इसकी जज़ा, इसका बदला मैं खुद हूँ। रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद हूँ। मैं अपना आप उसको दे दूंगा। अपनी मोहब्बत, अपनी मशीयत, अपनी मारिफत, अपना नूर बसीरत, ये मैं उसको अता कर दूंगा। ये है वो मश्क जो रमज़ान के महीने में कराई जाती है। मोमिनों, सिर्फ भूखा रखवाना मकसद नहीं है। हया की ताकत को, इसको बढ़ाना, इसको ऊपर लेकर जाना, दयानत को ऊपर लेकर जाना, बेहयाई को पीछे करना, बेहयाई के कामों से रोकना, फितनों से रोकना, इन सब को मिलाकर आगे बढ़ना, इस्म को छोड़ना, उद्वान को छोड़ देना। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा, आप हर खुतबे में सुनते हैं व यनहा, और अल्लाह मना करता है किस चीज़ से? अनिल फहशाई,
فحشا سے، والمنکر اور منکر سے اللہ منع کرتا ہے۔ تم کس وقت سب سے اچھے بنو گے؟ تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ کیونکہ یہ دو کام تمہارے پیرالل چلتے ہیں، تم ہر وقت ان پہ رہتے ہو، اور وہ نبی جو اس سے پہلے گزرے ہیں، یا وہ نبی جس کا ذکر تم پچھلی کتابوں میں پاتے ہو، وہ نبی جو تمام نبیوں کا امام ہے، اس کی سب سے اعلیٰ صفت کیا ہے؟ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ نبی امی جس کا ذکر پچھلی کتابوں تورات اور انجیل میں پاتے ہو، یہ نبی کون ہے؟ یہ وہ نبی ہے یأمرہم بالمعروف، ان کو اچھائیوں کا حکم کرتا ہے، ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اب رمضان المبارک گزر گیا، روزے گزر گئے، قرآن حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور آپ کے دربار میں کھڑا رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں۔ اور حضور نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن انہو کلام اللہ وقد خرج منہ، اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ جب ذات اقدس سے نکلا ہے تو گویا کہ ایسا ہو گیا کہ ایک جز شفاعت کر رہا ہے اپنے کل سے، تو اپنی ذات کی شفاعت تو کبھی رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو تراویح میں سنا ہے انشاءاللہ اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور دوسری طرف میں کسی سے کہوں یہ میرا ہے، آپ کسی سے کہو میرا ہے، بادشاہ کہے میرا ہے، لیکن جب اللہ کہہ دے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، حضور نے فرمایا روزہ کھڑا ہو کے شفاعت کرے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا رکھا، 70 سال عمر تھی، بوڑھا تھا، حال بڑا خراب تھا، آپ کی محبت میں روزے رکھتا رہا۔ تو جو اللہ جسے کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے تو پھر اس کی شفاعت کو بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی شفاعت بھی قبول ہوگی، روزے کی شفاعت بھی قبول ہوگی، اگر ان شرائط کے ساتھ ہم رمضان المبارک کو لے کے چلیں کہ دن کے اندر ہم گناہوں کو چھوڑیں اور رات کو قرآن میں اور تراویح میں من لگائیں، اور شیطان پہلے سے بند ہے، نفس کا دانہ پانی بند کر دیا گیا، اس کو کمزور کر دیا گیا، اور جب انسان نفس کا دانہ پانی کمزور ہو جاتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ مسجدوں میں آبادی بڑھ جاتی ہے، نیکی کی بات لوگ سنتے ہیں، پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں مگر خیر کی بات بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ ایک ماحول اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں۔ اس ماحول کا اثر اس وقت ہوگا مسلمانوں جب گناہوں کو چھوڑ دو گے، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو گے۔ یہ کفار تمہاری حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری دیانت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو مومنوں میں الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں۔ ساری دنیا کی گندی فلمیں وہ جو چل رہی ہیں یہاں پر، یہ کیوں نہیں بند کرتے؟ اس لیے نہیں بند کرتے، یہ چاہتے ہیں تم قرآن نہ پڑھو، تم تاریخ نہ پڑھو، تم صحابہ نہ پڑھو، تم تابعین نہ پڑھو، تمہارا دل ڈرامے میں اٹکا رہے، فلم میں اٹکا رہے۔ ڈرامے بھی کون سے؟ نعوذ باللہ، بھابھی کو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دیور سے پیار ہو گیا، یہ اس سے طلاق لے رہی ہے، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے اس لڑکی کو پھنسا لیا۔ مسلمانوں یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ میوزک، یہ گندی فلمیں، یہ گندی کہانیاں، یہ سیاسی مارکے، یہ ٹاک شوز، یہ کرکٹ میچ، خدا کی قسم یہ تمہیں الجھا دینا چاہتے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا کہ یہودیوں کی اسرائیل میں کوئی کرکٹ ٹیم ہو، کوئی فٹ بال ٹیم ہو؟ وہ مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اور مسلمانوں تم کرکٹ میں، تم ڈراموں میں، تم ٹی وی میں، تم گندی فلموں میں، تم اسٹیٹس میں، تمہیں 5 منٹ جوش آتا ہے، تم پھر گناہوں میں گر جاتے ہو، تم پھر آپس میں لڑنے لگتے ہو۔ 2 ٹکے کے لوگ اور روڈوں پہ صحابہ کو گالیاں دینے والے وہ متحد ہو کے حکومت کو نتھ ڈال دیں، تمہاری اکثریت، تمہارا ملک، تمہاری پولیس، تمہاری فوج، تمہارے ٹیکس، تمہارا پیسہ، تمہارے پیسوں سے کنٹینر رکھ کے تمہاری دکانوں کے تالوں میں ایلفیاں ڈال کر تمہارے راستوں کو بلاک کر کے تمہارے صحابہ کو گالیاں بکنے والے کتے بلوں کو تمہارے روڈوں پہ گندنانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور تم اتنے کمزور کہ تم اپنی مسجدوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ مسلمانوں اللہ کو ساتھ لے لو، مسلمانوں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، گندگی کو چھوڑ دو، نظر کے زنا کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جب تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے۔ قطار اند قطار ربی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہٹانے والا
پانی پلا جائے. جی صحت کی دعا کا میرا بیٹا بیمار ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا الہ العالمین یا رب ذو الجلال ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ طاق رات ہے, آخری عشرہ ہے. یا اللہ ختم قرآن کی مجلس اور محفل ہے. یا اللہ یہ نوجوان جنہیں شاید محلے میں لوگ ہلکا سمجھتے ہوں گے, آپ کی محبت میں پسینے میں بھیگے ہوئے رات کے اس پہر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یا اللہ سفید ریش بزرگ ہیں. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں وبا نے مار ڈالا, ہمیں بیماریوں نے مار ڈالا, ہمیں کاروبار کی بندش نے مار ڈالا, ہمیں معاشی حالات نے مار ڈالا, ہمیں بیٹیوں کی ذمہ داریوں نے مار ڈالا, ہمیں بہنوں کی ذمہ داریوں نے مار ڈالا, ہمیں گھر کی ذمہ داریوں نے مار ڈالا. یا اللہ ہمیں دنیا بھر میں یہودیوں نے مارا. یا اللہ ہمیں عیسائیوں نے مارا. یا اللہ ہمیں ہندوستان میں ہندو مار رہے ہیں. یا اللہ ہم کشمیر میں پٹ رہے ہیں. یا اللہ شام میں شیعہ ہماری گردنیں کاٹ رہے ہیں. یا اللہ حتیٰ کہ پاکستان میں ہماری مسجدیں بند. یا اللہ ہمارے جمعے بند. یا اللہ ہم بڑے مظلوم ہیں, ہمارے مالک ہم بڑے کمزور ہیں. یا اللہ ہم بڑے ستائے ہوئے ہیں. یا اللہ پوری دنیا کے ستائے ہوئے ہیں اور ستائے ہوئے بڑے کمزور اور گھبرائے ہوئے آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں. یا اللہ آپ ہمیں رد نہ فرمائیے گا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہماری بخشش فرما دیجئے, وبا سے ہماری جان چھڑا دیجئے, بیماریوں کو پلٹا دیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری عورتوں کو, مردوں کو, بزرگوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, یا اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے, مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو اعتکاف والے, یا اللہ اس سال تو ہیں بھی سارے جوان گھر بار چھوڑ کر جو آپ کے در پہ آ پڑے ہیں, یا اللہ آپ کو آپ کے ان مہمانوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ قاری صاحب کا پڑھنا قبول فرما لیجئے, سامع کا سننا قبول فرما لیجئے, مقتدیوں کا کھڑا ہونا قبول فرما لیجئے. یا اللہ یہ سجدے اور قیام قبول فرما لیجئے. یا اللہ یہ روزے قبول فرما لیجئے, تراویح قبول فرما لیجئے. یا اللہ اتنے خراب حالات کے باوجود جو آپ کے راستے میں یا اللہ صدقہ کرتے ہیں, جو زکاتیں دیتے ہیں, یا اللہ جو مسجد پہ پیسے لگاتے ہیں, جو علماء طلباء پہ خرچ کرتے ہیں, جو روزہ افطار کرانے پہ خرچ کرتے ہیں, جو اعتکاف والوں کی خدمت کرتے ہیں, یا اللہ ان کا خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ دنیا آخرت میں اپنی شان کے مطابق زیادہ سے زیادہ حلال عطا فرما دیجئے. یا اللہ مسجد کو, مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجئے, علم عمل تقوی کا مرکز بنا دیجئے. یا اللہ دعوت کا محور و مرکز بنا دیجئے. یا اللہ علوم کے سمندر اور چشمے یہاں سے پھوٹیں. یا اللہ یہاں کی خدمت کرنے والے, تعاون کرنے والے, نظم چلانے والے, یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ نمازیوں کو قبول فرما لیجئے, نمازوں کو قبول فرما لیجئے, پڑھنا پڑھانا قبول فرما لیجئے, ہمارے بچے بوڑھے قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس وبا کی آڑ میں
جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو تباہ و برباد فرما دیجیے، یا اللہ ان کو ذلیل فرما دیجیے، یا اللہ مساجد مدارس کو تا ابد آباد یا اللہ آباد رکھیے، قائم و دائم رکھیے، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ان سے جوڑے رکھیے، یا اللہ شہیدوں کی شہادت کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجیے، یا اللہ جو اسیران ہیں ان کو رہائی عطا فرما دیجیے، یا الہ العالمین اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں جس کی جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ گناہ گار ہیں لیکن یا اللہ اقراری مجرم ہیں، یا اللہ زندگی میں یہ رمضان ملا ہے، یا اللہ ہم نہیں جانتے اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، تاخیرات ملی ہے اگلے ملے گی نہیں ملے گی، یہ شب قدر ہے یا گزر گئی یا آئے گی، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن ہم تو ہر رات میں تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پیارے نبی نے فرمایا جس کی رمضان میں بھی بخشش نہ ہو وہ بدبخت ہے، یا اللہ ہمیں بدبخت نہ بنائیے گا، یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے بدبخت اٹھیں گے، یا اللہ ختم قرآن میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے بدبخت اٹھیں گے، یا اللہ یہ آپ کی رحمت سے بڑی دور بات ہے، یا اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ آپ کو آپ کے پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے حبیب کے صحابہ کا واسطہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، شیطان اور نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت پکی فرما دیجئے، توبہ پر استقامت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جوانوں کو مینارہ نور بنا دیجئے، یا اللہ ان کو مجاہد بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا کا دین میں امام بنا دیجئے، یا اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ خیر و برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، حلال معیشت عطا فرما دیجئے، برکت والا پانی عطا فرما دیجئے، فرما بردار اولاد عطا فرما دیجئے، محبت والی مطیع و فرما بردار بیویاں عطا فرما دیجئے، یا الہ العالمین یا رب ذو الجلال گھروں کے ٹوٹتے ہوئے نظام کو جوڑ دیجئے، یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری بچیوں کی عصمتوں اور عفتوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مجبور مقہور مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، دنیا بھر کے ظالموں کو آپ ہی کافی اور وافی ہو جائیے، یا اللہ ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں بچے ہیں، یا اللہ رشتوں کے مسائل ہیں، یا اللہ اچھے نیک سچے صحیح لوگ رشتوں میں عطا فرما دیجئے، یا اللہ گھروں میں آبادی فرما دیجئے، یا اللہ بربادی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں سے ہمارا پیچھا چھٹوا دیجئے، یا اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ بابرکت موقع ہے، جس کے دل میں جو دعا ہے وہ مانگ لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔